السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ ایک مختصر سی بات کروں گی۔ میں مطلب 2-3 دن سے یہ بات میرے دماغ میں گردش کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں میں نیند کے لیے مطلب سونے کے لیے جب میں لیٹی ہوں تو میرے دماغ میں مختلف خیالات کا ہجوم تھا نا۔ ایک خیال ابھی ختم نہیں ہوتا تھا، دوسرا خیال آ جاتا تھا اور دماغ میں وہی ورڈز لوگوں کی گردش کر رہے تھے۔ فلانے نے ایسا کہا، ڈھمکانے نے پھر ایسا کہا، پھر میں نے یہ جواب دیا، کاش میں یہ جواب دیتی، کاش یہ ہوتا، کاش وہ ہوتا۔ ایک خیال ابھی ختم نہیں ہوتا، دوسرا خیال آ جاتا۔ ایک بات ابھی ختم نہیں ہوتی، دوسری بات آ جاتی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر میرے دماغ میں مختلف باتیں چلتی رہیں گی تو مجھے نیند کہاں سے آئے گی؟ مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ ہمارے بدن میں نیند کہاں سے آتی ہے نا، کسی بڑے نے پوچھا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ آنکھوں سے، تو کہتے نہیں، ہمارے بدن میں نیند جو ہے نا وہ کانوں سے آتی ہے۔ جب آوازیں آنا بند ہو جاتی ہے تو نیند آ جاتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، سب تو سو رہے ہوتے ہیں گھر میں اور ہم لیٹ جاتے ہیں، ہمیں پھر بھی نیند نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، ایسا ہے کہ ہمارے دماغ میں اس وقت بھی کسی نہ کسی کے ورڈز، کسی نہ کسی کے جملے پھرتے رہتے ہیں، آوازیں آتی رہتی ہیں۔ جب ان آوازوں کا آنا بند ہو جاتا ہے تو تب آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ تو جب میرے دماغ میں مختلف خیالات کا ہجوم چل رہا تھا تو اس وقت مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاکت میں رکھا تجھے چیزوں کی کثرت نے حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ چیزوں کی کثرت نے نہیں، کثرت نے، ہلاکت میں رکھا تجھے کثرت نے، اور ہمیں کثرت نے ہلاکت میں رکھا ہوا ہے۔ مطلب میں سوچتی ہوں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں جب گاڑیاں نہیں تھی، جب لوگ بہت زیادہ نہیں تھے، جب اس طرح کی مشینیں نہیں تھی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں نکل جایا کرتے تھے۔ اور غار حرا میں جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیا کرتے تھے غار حرا میں، جب قرآن بھی نہیں تھا، جب نمازیں بھی نہیں تھی، تو مطلب ابھی فرض نہیں تھی، تو غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہاں فکر کرتا تھا، غور و فکر کرتا تھا۔ تو سوچیں ذرا کہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے۔ تو میں سوچ رہی تھی نا کہ اگر میرے دماغ میں خیالات کا اتنا ہجوم رہا تو میں پھر اس میں حق سچ کی آواز کیسی سنوں گی، اپنے رب کی آواز کیسی سنوں گی؟ تو بار بار میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہمیں کثرت نے ہمیں ہلاک کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کھانے کی میز پہ ہم 5-10 چیزیں رکھ دیں یا 3-4 چیزیں رکھ دیں تو ہم کسی بھی ذائقے کے ساتھ بھی نہ انصاف کر پاتے ہیں، نہ کھانے کے ساتھ انصاف کر پاتے، نہ اپنے ساتھ انصاف کر پاتے ہیں۔ ہم نے نا ایک مکسچر بنا دیا ہے ہر چیز کا، اس لیے ہم کسی بھی چیز کے اصل تک نہیں پہنچ پا رہے۔ تو آخر اس کا حل کیا ہے؟ یہ یاد رکھیں، جیسے یہ میرے سامنے میرا بال پوائنٹ پڑا ہوا ہے نا، اس بال پوائنٹ کی جو خوراک ہے وہ سیاہی ہے۔ اسی طرح میرے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس کی جو خوراک ہے وہ چارجنگ ہے، اور اسی طرح میں ابھی اٹھ کے چائے بنانے لگی ہوں اپنے لیے، اور تو ہر چیز کی خوراک ہوتی ہے نا۔ تو خیال کا جو خوراک ہے نا، خیال کی، وہ ریپیٹ کرنا ہے۔ تو اگر آپ خیال کو ریپیٹ کریں گے، خیال تو آ گیا، اب اگر آپ اس کو ریپیٹ کریں گے تو وہ خیال گرو کرے گا، اگر آپ اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے تو وہ خیال اپنی موت آپ مر جائے گا۔ خیال کو رد کرنا سیکھیں۔ میں خود بھی اس طرح کوشش کرتی ہوں۔ تو چونکہ میرا دھیان گیا ہے، شکر الحمدللہ، اور میں آپ کا دھیان دلا رہی ہوں کہ اگر میں کسی خیال کو پسند نہیں کر رہی یا میں چاہتی ہوں کہ یہ گرو نہ کرے تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو ریپیٹ نہ کروں، اس کو میں سائڈ پہ لگا دوں۔ جب وہ سائڈ پہ لگے گا تو وہ خود اپنی موت آپ مر جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ وہ میرے ایک بڑے مطلب پسندیدہ اسکالر ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ محدود توانائی محدود وقت اور لامحدود کو پانا ہے، سو برائے مہربانی غیر ضروری کو چھوڑ دیں۔ تو ہمیں غیر ضروری کو چھوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ہمیں کثرت سے نکلنا پڑے گا، ہمیں اپنے ارد گرد ہجوم کو کم کرنا پڑے گا۔ جو لوگ ہمارے مزاج کے نہیں ہیں، جو لوگ ہمارے اللہ معاف کرے کیلیبر کے نہیں ہیں، جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں لوگوں کو اپنے آپ سے اسکپ کرنے کا طریقہ، اپنے آپ سے جھاڑنے کا طریقہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو ہمارے راستے کی رکاوٹیں ہیں، ہمیں رکاوٹوں کو عبور کرنا آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر کہیں لکھا ہوا ہے نا سڑک پہ کہ راستہ بند ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گو بیک ٹو یور ہوم۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ساتھ میں ایک اور راستہ ہے، اس راستے سے نکل جاؤ۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر ہرڈلس کے پاس کھڑے ہو کے اس کے ساتھ مغز ماری کریں، ہمیں اس کے سائڈ سے نکلنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اور وہ خیال جو خواہ مخواہ میری انرجی کو ویسٹ کرتے ہیں، میری انرجی کھا رہے ہیں، مجھے ان خیالوں کو مارنے کا، ختم کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اور طریقہ کیا ہے کہ ہم اس کو ریپیٹ نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں نا، بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے، اور جن کی نظر منزل پر ہو تو پھر وہ راستے کی رکاوٹوں پہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ نائٹ۔